مہربانوں پر فٹ کی، وہی بات ولیوں پر فٹ کی، وہی بات نبیوں پر بھی فٹ کرتی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ساری انرجی اسی بات پر ویسٹ کی جا رہی ہے آج کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، بنا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اور ابھی ابوالکلام صاحب نے جو خطاب فرمایا، ایچل القادری صاحب نے اس پر کچھ روشنی ڈالی، مگر میں آپ سے بڑی صفائی کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے پہلے آپ کہاں تھے؟ تو آپ کہیں گے ہم عالم ارواح میں تھے۔ تو عالم ارواح میں جب آپ تھے تو ایک بات بتائیے کہ زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے، زندہ تھے نا؟ جب تک اللہ کی مرضی تھی ہم اللہ کے حکم سے عالم ارواح میں رہے۔ ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے حکم کے بندے ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا ہمیں عالم ارواح میں رکھا، ہم اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو جگہ بدلو، یہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ یا اللہ، تو ہم عالم ارواح کا چین چھوڑ کر، عالم ارواح کا سکون چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ اللہ کا حکم آ گیا، یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ یا اللہ، تو کہاں چلے جائیں؟ تو اللہ کے حکم سے ہم عالم ارواح سے چلے تو کہاں آ کے ٹھہرے، کہاں آ کے رکے؟ باپ کی پشت میں، باپ کی پشت میں آ کر ٹھہرے۔ ایک بات بتائیے، جب آپ اپنے باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے۔ جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ زندہ تھے۔ اگر زندہ نہیں ہوتے تو یہاں بہار مدینہ کانفرنس میں ان طلباء کے دستار کا جشن کون دیکھتا؟ ظاہر ہے کہ آپ زندہ تھے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہاں رکھے گا، کس حال میں رکھے گا۔ اللہ کے حکم سے ہم باپ کی پشت میں آ گئے۔ تو ایک بات بتاؤ، جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ ظاہر ہے کہ زندہ تھے۔ جب تک اللہ کی مرضی تھی، جب تک اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی سے ہم پشتے فادر میں رہے۔ جب تک اللہ کی مرضی تھی ہم اللہ کے حکم سے اپنے باپ کی پشت میں رہے۔ ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلاؤ۔ یا اللہ، باپ کی گود چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ باپ کی پشت چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ باپ کی پشت سے بڑھ کر بھی ہمیں کہیں کوئی چین مل سکتا ہے؟ ہمیں کہیں کوئی سکون مل سکتا ہے؟ ہمیں کہیں کوئی عزت مل سکتی ہے؟ باپ کی گود سے بڑھ کر ہمیں کہاں سکون مل سکتا ہے؟ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو۔ یا اللہ، تو کہاں چلے جائیں؟ باپ کی پشت چھوڑ دیں، اللہ کے حکم سے باپ کی پشت سے چلے تو شکم مادر میں آ گئے۔ ایک بات بتائیے، جب آپ شکم مادر میں تھے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو زندہ تھے کہ مردہ تھے؟ زور سے بولیے۔ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو رزق ملتا تھا کہ بھوکے رہتے تھے؟ اللہ نے اپنے بندوں سے رزق کا وعدہ فرما دیا ہے تو شکم مادر میں بھی اللہ نے ہمارے لیے ہمارا رزق فراہم کر دیا۔
تک اللہ کی مرضی تھی اللہ کے حکم سے ہم شکم مادر میں رہے. ہم اور آپ سب اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں, اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم آ گیا, اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں, چلو. یا اللہ, ماں کی گود چھوڑ کر کہاں چلے جائیں, ماں کی گود چھوڑ کر کہاں چلے جائیں, ماں کی ممتا چھوڑ کر کہاں چلے جائیں. ماں کی گود سے بڑھ کر بھی ہمیں کہیں کوئی آرام مل سکتا ہے, ماں کی گود سے بڑھ کر بھی ہمیں کہیں کوئی چین مل سکتا ہے, ماں کی گود سے بڑھ کر ہمیں اور کہاں آرام مل سکتا ہے. ہم اور آپ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں, اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم آ گیا, اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں, چلو. یا اللہ کہاں چلے جائیں, تو اللہ کے حکم سے ہم دنیا میں آ گئے. میں آپ سے چاہتا ہوں ہم اللہ کی مرضی سے یہاں آئے, ہم اللہ کی مرضی سے یہاں ہیں. تو جب تک اللہ کا حکم ہے ہم یہاں ہیں, جب تک اللہ کی مرضی ہے ہم یہاں رہیں گے. چاہے کیسی کیسی جماعتیں بنتی چلی جائیں, چاہے کیسے کیسے اکلے ٹکلے لوگ آتے چلے جائیں, چاہے کیسی کیسی تنظیمیں بنتی چلی جائیں, جو ہمیں نکالنا چاہے نکال نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں ہیں, اللہ کی مرضی سے ہے. اور جب تک اللہ کی مرضی ہے ہم یہاں رہیں گے. ہم تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں, اللہ کی مرضی کے محتاج ہیں. جب تک اللہ کا حکم ہے, جب تک اللہ کی مرضی ہے, ہم یہاں رہیں گے. ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم آ گیا, اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں, چلو. یا اللہ, اب یہ دنیا چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں. اے اللہ, ہم نے بڑی غربت کا زمانہ دیکھا, بڑی غربت کا دور تھا. ہمارے پاس تو رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی, ہم تو جھوپڑیوں میں رہا کرتے تھے. بڑی محنت شاقہ کے بعد ہم نے یہ 5 مالے کی بلڈنگ بنوائی. اے اللہ, ہم نے جو یہ محل بنوایا ہے 20 کروڑ 25 کروڑ روپیہ خرچ کر کے, یہ ہمارے مکان میں کون رہے؟ ہم چلے جائیں. اللہ کا حکم آ گیا, یہاں تمہاری ضرورت نہیں, چلو. یا اللہ, ہمارا باپ یہاں ہے, باپ کو چھوڑ دیں. یا اللہ, ہماری ممتا ماں یہاں ہے, ہماری ماں کی محبت یہاں ہے. اللہ, کیا ہم ماں کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ کہ اللہ, ہمارا باپ یہاں ہے, ماں یہاں ہے, بھائی یہاں ہے, بہن یہاں ہے, چاچا یہاں ہے, چاچی یہاں ہے, دادا یہاں ہے, دادی یہاں ہے, نانا یہاں ہے, نانی یہاں ہے. اللہ, ہم نے بڑی غربت کا دور دیکھا ہے, ہمارے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا, تو ہم نے بڑی محنت کی ہے. بڑی محنت میں شفقت کرنے کے بعد بہت بڑی جو فیکٹری ہم نے لگائی ہے, اے اللہ, یہ فیکٹری کون چلائے گا؟ یہ جو ہم نے پاور مل لگائی ہے یہ کون چلائے گا؟ یہ جو ہم نے کولڈ اسٹوریج لگایا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اے اللہ, ہمارے بچے تو چھوٹے چھوٹے, یہ ہمارا کولڈ اسٹوریج نہیں سنبھال سکتے. اللہ کا حکم ہے کہ چلو. یا اللہ, یہ بلڈنگ یہ کون رہے گا؟ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. اللہ کا حکم آ گیا, چلو. یہاں تمہاری ضرورت نہیں, تو اللہ کے حکم سے ہم چلے. کہاں چلے جائیں؟ کہاں اوپر تھے نیچے چلے جاؤ. تو اللہ کے حکم سے ہم قبر میں چلے گئے. ایک بات بتاؤ, مرے گا یہ جو آج مر گئے کا جو پوری انرجی ویسٹ کی جا رہی ہے, مرے گا. ہم تو سفر میں ہیں, عالم ارواح میں تھے, عالم ارواح سے چلے, باپ کی پشت میں آ گئے, باپ کی پشت سے چلے, شکم مادر میں آ گئے, شکم مادر سے چلے, دنیا میں آ گئے, دنیا سے چلے, قبر میں پہنچ گئے, مرے گا. اب ایک بات بتاؤ, قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ زور سے بولیے, قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک بات بتاؤ, قبر میں جواب کون دے گا؟ زندہ دے گا, مردہ دے گا؟
جب اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبر میں سوال ہوں گے نا، کون سی زبان میں ہوں گے؟ کون سی زبان میں ہوں گے؟ بنگلہ میں۔ یہ کون سا شہر ہے؟ بنگال ہے کہ نہیں ہے یار؟ یہ بنگال ہے نا؟ سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ بنگلہ میں۔ کون سی زبان میں ہوں گے؟ سرجا پوری میں۔ کون سی زبان میں ہوں گے؟ اردو میں۔ سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ ہندی میں۔ کون سی زبان میں ہوں گے؟ انگلش میں، زولو میں، فرینچ میں، ملیالم میں، کنڑ میں، ڈچ میں، کون سی زبان میں ہوں گے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قبر میں سوال عربی میں ہوں گے۔ یہ زبان کس کی زبان ہے؟ یہ زبان میرے نبی کی زبان ہے۔ یہ بولی کس کی بولی ہے؟ یہ بولی میرے مصطفیٰ کی بولی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قبر میں سوال عربی میں۔ اے اللہ، ہمارے گارجین نے، ہمارے باپ نے ہمیں عربی نہیں پڑھائی، ہمیں بچپن سے انگلش میڈیم میں ڈال دیا۔ اے اللہ، ہم بنگلہ والے ہیں، عربی نہیں جانتے۔ ہم ہندی والے ہیں، عربی نہیں جانتے۔ ہم بنگالی لوگ ہیں، ہم عربی نہیں جانتے۔ تو کیا خدا کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میرے ہر بندے کو عربی نہیں آتی؟ کیا خدا یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میرے ہر بندے کو عربی نہیں آتی؟ خدا یہ بات جانتا ہے کہ میرے بندوں کو عربی نہیں آتی۔ خدا یہ بات جانتا ہے کہ میرے ہر بندے کو وہ بولی نہیں آتی ہے جو میرے نبی کی بولی ہے، جو میرے رسول کی بولی ہے، جو عربی ہے۔ میرے ہر بندے کو عربی نہیں آتی، خدا یہ بات جانتا ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے خدا کے ایک حکم کا کمال یہ ہے کہ چلو بس اوپر سے نیچے گئے، نبی کی بولی سیکھ گئے، نبی کی بولی بولنے لگے، وہ بولی بولنے لگے جو میرے مصطفیٰ کی بولی ہے۔ سیکھ گئے، بولی بولنے لگے۔ کون سی بولی؟ میرے مصطفیٰ کی بولی، جو میرے نبی کی بولی۔ اب ایک بات بتاؤ، یہ کون سی جگہ ہے؟ مٹیا برج۔ مٹیا برج میں کوئی قبرستان ہے؟ بہت ہے۔ چلو بھیا ایک کا تو نام بتائیے۔ ایوب انصاری۔ ایوب انصاری، اللہ تبارک تعالیٰ ایوب انصاری کے نام کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ بڑا اچھا نام ہے ایوب انصاری کے نام۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ایوب انصاری کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ تو انتقال ہوگا کہ یہاں گرو وہیں تو جائیں گے۔ اب ایوب انصاری قبرستان میں ایک بات بتاؤ، کہ ہمیشہ وہیں پڑے رہو گے ایوب انصاری قبرستان میں؟ ہمیشہ تو وہاں بھی پڑے نہیں رہنا۔ ہم وہاں بھی اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، جب تک اللہ چاہے گا 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال، جب تک اللہ کی مرضی ہے، جب تک اللہ کا حکم ہے، جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے۔ قبر میں چین کی نیند سوتے رہیں گے، قبر میں چین کی نیند آرام کرتے رہیں گے۔ وہاں بھی ہم اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو یا اللہ۔ اب یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے۔ ارے مرتے تم ہو گئے، مر گئے مردود، جنگی فاتحانہ درود۔ مرتے کب ہیں؟ ہم مرے ہی نہیں ہیں، ہم تو انتقال کرتے ہیں، ہم تو منتقل ہوتے ہیں، ہم تو جگہ بدلتے ہیں۔ مرتے تم ہو گئے۔ مجھے پورا قرآن تلاوت کر کے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ پورے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ ہر نفس کو مرنا؟ قرآن میں ملے گا تو کیا ملے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
یہ چکھتا کون ہے؟ یہ مزہ کون چکھتا ہے؟ زندہ چکھتا ہے نا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ کے ایک حکم کا کمال یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا مزہ ایسا مزہ ہے کہ اس مزے کو چکھنے کے بعد پھر وہ دنیا کا کوئی مزہ ہی چکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ ہر مزہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مزہ ایسا مزہ، اس مزے کو چکھنے کے بعد پھر کوئی مزہ ہی چکھنا نہیں چاہتا ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مرے گا، عالم ارواح میں تھے، باپ کی پشت میں آ گئے، شکم مادر میں آ گئے، دنیا میں آ گئے، قبر میں پہنچ گئے۔ اب وہاں بھی ہم اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو یا اللہ اب کہاں چلے جائیں؟ میدان محشر میں پہنچ جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ میدان محشر میں پہنچ جاؤ۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مچیا برج ہے، مچیا برج کے قبرستان سے میدان محشر کا راستہ کدھر ہو کے گیا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ رومال باندھے بیٹھے ہیں یا مفلر باندھے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا؟ یہ آپ بڑے بوڑھے آدمی ہیں، آپ نے دیکھا؟ یا اللہ، آپ نے دیکھا؟ اللہ کا حکم ہے، یہاں تمہاری ضرورت نہیں، چلو کہاں پہنچ جاؤ اور میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ آپ نے راستہ دیکھا؟ علماء کے پیچھے بیٹھے ہیں، شاید علماء کی برکت سے جان گئے ہو۔ آپ نے دیکھا؟ کیا خدا یہ بات نہیں جانتا کہ میرے بندے نے مچیا برج کے قبرستان سے میدان محشر کا راستہ نہیں دیکھا ہے؟ یا اللہ، یہ حکم تو آ گیا، میدان محشر میں جمع ہو جاؤ، تو کدھر ہو کے جائیں؟ ڈھاکہ ہو کے جائیں، سلہٹ ہو کے جائیں، کھلنا ہو کے جائیں، کدھر ہو کے جائیں؟ کلکتہ ہو کے جائیں، ہاوڑہ ہو کے جائیں، کدھر ہو کے جائیں؟ سیالدہ ہو کے جائیں، پٹنہ ہو کے جائیں، بھاگلپور ہو کے جائیں، کدھر ہو کے جائیں؟ مغل سرائے ہو کے جائیں، کدھر ہو کے جائیں؟ لکھنؤ ہو کے جائیں، دلی ہو کے جائیں، بمبئی ہو کے جائیں، چنئی ہو کے جائیں، کدھر ہو کے جائیں؟ آپ نے دیکھا؟ کیا خدا کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میرے بندوں نے مچیا برج کی قبرستان سے میدان محشر کا راستہ نہیں دیکھا ہے؟ میں آپ سے چاہتا ہوں، میرا خدا یہ بات جانتا ہے کہ میرے بندوں نے مچیا برج کی قبرستان سے میدان محشر کا راستہ نہیں دیکھا ہے، مگر اے لوگوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کے ایک حکم کا کمال یہ ہے کہ میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور چل پڑے میدان محشر کی طرف۔ اب نہ کوئی وہاں راستہ بتانے والا ہے، ایک اللہ کے حکم کا کمال یہ ہے کہ میدان محشر میں جمع ہو جاؤ۔ مچیا برج کے قبرستان سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے، میدان محشر میں پہنچ گئے، راستہ بھی جان گئے اور منزل بھی پہچان گئے۔ راستہ بھی جان گئے، منزل بھی پہچان گئے، میدان محشر میں پہنچ گئے، جمع ہو گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بات بتاؤ کہ مرے گا، عالم ارواح میں تھے، آپ کی پشت میں آ گئے، آپ کی پشت میں تھے، شکم مادر میں آ گئے، شکم مادر میں تھے، دنیا میں آ گئے، دنیا میں تھے، قبر میں پہنچ گئے، قبر سے چلے میدان محشر میں پہنچ گئے، تو مرے کب؟ آج دنیا پریشان ہے کہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کھڑے نہیں رہنا۔ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ میدان محشر میں کھڑے رہو گے؟ ہمیشہ ہمیشہ تو وہاں بھی کھڑے نہیں رہنا ہے، وہاں بھی ہم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا تب تو خیریت ہی خیریت ہے، اور اگر نام اعمال بائیں ہاتھ میں آ گیا تو خیریت نہیں ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میدان محشر میں اگر اللہ کسی کا بغیر حساب و کتاب کے اگر کسی کو جہنم میں ڈال دے تو وہاں ہے کوئی موقع؟ انقلاب زندہ باد، کرانتی کرانتی کرانتی،
حساب و کتاب تو لیا ہی نہیں، نام اعمال تو پیش ہوا ہی نہیں، جہنم میں ڈال دیا۔ بازار بند کرو، اکٹھا ہو جاؤ، یونین بناؤ، جلوس نکالو، حساب و کتاب نہیں لیا، جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ کا حکم آ گیا، اگر اللہ کسی کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دے تو کوئی دم مار سکتا ہے؟ یہ اللہ، تو نے ہمارا 3 دن کا چلہ نہیں دیکھا، جہنم میں ڈال دیا۔ تو نے ہمارا 6 دن کا چلہ نہیں دیکھا، جہنم میں ڈال دیا۔ ہم نے 10 دن کا چلہ کاٹا، 20 دن کا چلہ کاٹا، 40 دن کا چلہ ہم نے کاٹا، 3 مہینے کا چلہ ہم نے کاٹا، 6 مہینے کا چلہ ہم نے کاٹا، 1 سال کا چلہ ہم نے کاٹا۔ ہم ساری زندگی چلہ چلہ کے چلہ چلی کرتے رہے۔ اے اللہ، تو نے ہمارا چلہ چلی نہیں دیکھا، جہنم میں ڈال دیا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں، اگر اللہ بغیر حساب و کتاب کے کسی کو جہنم میں ڈال دے، بازار بند کرانے کی گنجائش ہے؟ جلوس نکالنے کا کوئی موقع ہے؟ دم مارنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے تو اگر کسی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے، اگر بغیر حساب و کتاب کے کسی کو جہنم میں ڈال دے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ انعقاد محشر کا مقصد کیا تھا؟ یہ میدان محشر سجانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمان حضرت مولانا حسن فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تاکہ جنتی جنت میں جاتے جاتے میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھ کر جائے، جہنمی جہنم میں جاتے جاتے میرے نبی کا مقام دیکھ کر جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب کھڑے ہیں میدان محشر میں، نامۂ اعمال پیش ہو رہے ہیں، ابھی آخری مقام نہیں ہے، نام اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ میدان محشر میں اب راستہ تبدیل ہوگا، میدان محشر سے جو جدھر کا ہوگا ادھر چلا جائے گا، جنتی جنت میں چلا جائے گا، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں بھی پڑے نہیں رہنا، ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں بھی نہیں پڑے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان سلامت لے کر آیا ہے تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر کسی نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو مرتکب توہین رسالت کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ہی اگر ایمان سلامت لے کر آیا ہے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے، توہین رسول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مرتکب توہین رسالت کو معاف نہیں فرمائے گا۔ مگر کوئی گنہگار ہے، سیاہکار ہے، جفاکار ہے، خطاکار ہے، ناہنجار ہے، مستحق عذاب نار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ تو جہنم میں بھی نہیں پڑا رہنا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو یہ اتنا زور لگایا جا رہا ہے، ساری انرجی پیش کی جا رہی ہے کہ مر گئے، زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ ابھی مولانا ابوالکلام صاحب احسن القادری صاحب نے ایک حدیث میں